قاہرہ میں سازشوں کا جال بچھ گیا تھا۔ قمبر اپنے دوستوں سے صلاح مشورے کر رہا تھا اور رکن الدین بیبرس اپنے جرنیلوں کے ساتھ قمبر کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کو عملی شکل دے رہا تھا۔ قمبر نے رکن الدین کے قاہرہ پہنچنے سے قبل ہی ایسے تمام عہدیداروں کو جو رکن الدین کے ہم نوا اور کلیدی عہدوں پر فائز تھے برطرف کر کے ان کی جگہ اپنی جان پہچان کے افسر مقرر کر رکھے تھے۔ معزز سامعین، آپ سن رہے ہیں اردو ناول موت کے مسافر، قسط نمبر 68۔ موت کے مسافر کی گرفتاری کی اطلاع قاہرہ میں پھیل چکی تھی۔ نیل کے سفید فام غلام جو عمیر کو اپنا ناخدا سمجھتے تھے بغاوت پر آمادہ ہو گئے تھے، لیکن رکن الدین بیبرس نے انہیں مطمئن کرا کے خاموش کر دیا۔ رکن الدین نہ چاہتا تھا کہ مصر میں خانہ جنگی کی آگ بھڑک اٹھے، کیونکہ ہلاکوں کا خطرہ مصر کے آسمان پر طوفان کی طرح منڈلا رہا تھا۔ قاہرہ کے قاضی تاج الدین نے قمبر کو بہت سمجھایا، اسے عمیر کی گرفتاری پر رونما ہونے والے خطرات سے آگاہ کیا، لیکن نا عاقبت اندیش قمبر عمیر کو رہا کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ تاہم قمبر اور رکن الدین نے اندر ہی اندر ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوششیں شروع کر دی تھی۔ ایک روز عشاء کی نماز کے بعد عمیر کو زندان سے نکال کر قمبر کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ پابند زنجیر تھا اور چلتے ہوئے لوہے کی بھاری بیڑیاں زور زور سے کھڑکھڑاتی تھی۔ زنجیروں میں جکڑا ہوا عمیر اپنے سامنے بیٹھے قمبر کی طرف خشمگین نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، اب مجھے یہاں کیوں بلایا گیا ہے؟ قمبر نے عیاری سے کہا، اگر تم اپنے مسکن کے جرنیلوں کے نام ایک ایسا خط لکھ دو جس میں انہیں مسکن خالی کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جانے کی تاکید ہو، اور تم مصر و شام کی سرزمین سے جلا وطن ہونے پر رضامند ہو جاؤ تو تمہیں رہا کیا جا سکتا ہے۔ عمیر نے آگ اگلتی ہوئی آواز میں کہا، جو شخص اپنی زندگی کے بہترین دوست رکن الدین بیبرس کو دھوکہ دے سکتا ہے، وہ مجھ جیسے اجنبی شخص کو سانپ کی طرح ڈستے ہوئے ہچکچائے گا؟ ابھی ہلاکوں کا خطرہ ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے، میں کسی صورت اپنے مسکن کو ختم نہیں کر سکتا۔ قمبر نے چلا کر کہا، جب تم ہی نہ رہو گے تو مسکن تمہارے لیے کس کام کا؟ ایک عمیر کے مر جانے سے شاہینوں کو وہ مسکن ختم نہ ہو جائے گا۔ میری موت پر تم سے انتقام لینے کی یہ ہزاروں کاف وہاں سے پرواز کر کے قاہرہ آئیں گے، اور یاد رکھو تم دنیا کے کسی کونے میں بھی ان سے محفوظ نہ رہ سکو گے۔ قمبر نے تصفیہ کن لہجے میں کہا، میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، سوچ لو، اگر تم نے میرے حق میں فیصلہ نہ کیا تو تمہاری گردن ہوگی اور زندان کے جلاد کی تلوار۔ قمبر کے اشارے پر محافظ عمیر کو لے گئے اور دوبارہ زندان کی ایک تاریک کوٹلی میں بند کر دیا۔ قاہرہ کے شاہی محل کے سامنے ابو نواس اپنے گھوڑے سے اترا اور شاہی محل میں داخل ہوا۔ حاجب سے اس نے اپنا تعارف کرایا اور قمبر سے ملاقات کی التجا کی۔ حاجب قمبر کے پاس گیا، اجازت طلب کی اور پھر ابو نواس کو اس نے اندر بھیج دیا۔ ابو نواس پروقار چال کے ساتھ اس شاہی محل میں کمرے میں داخل ہوا۔ ان گنت محافظ کھڑے تھے اور ان کے درمیان مصر کا حکمران قمبر بیٹھا ہوا تھا۔ ابو نواس اس حالت میں اندر داخل ہوا کہ اس کا چہرہ اور لباس پر ریت ہی ریت تھی۔ قمبر نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، تم کس مقصد کے تحت یہاں آئے ہو؟ ابو نواس نے بڑی انکساری سے کہا، میں اپنے آقا کی رہائی کے لیے آپ کے پاس التجا لے کر آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ ہمارے مسکن کے خلاف اور میرے آقا سے نفرت کرتے ہیں، اس کے باوجود میں وعدہ کرتا ہوں میرے آقا آپ کے لیے کوئی خطرہ ثابت نہ ہوں گے۔ قمبر نے ایک نگاہ غلط ابو نواس پر ڈالتے ہوئے کہا، اگر تم اپنے آقا کو اس بات پر رضامند کر لو کہ وہ اپنا مسکن ختم کر دے اور مصر و شام کی سرزمین سے جلا وطن ہونے پر رضامند ہو جائے تو اسے رہا کیا جا سکتا ہے، ورنہ اس کا سر کاٹ دیا جائے گا۔ ابو نواس نے اپنی گھٹتی اور نہیں پھوتی ہوئی آواز میں آپ دیدہ ہو کر کہا، اگر آپ ہلاکوں کے سامنے عالم اسلام کو انتشار کا شکار دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ مسلمانوں کو جلاد صفت ہلاکوں کے ہاتھوں ذبح ہونا دیکھنا پسند کرتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحرائے سینا اور نیل کے زرخیز ساحلوں کے ساتھ ساتھ وحشی اور بھیڑیا صفت تاتاری اپنے گھوڑے دوڑاتے پھرے تو ہم اپنا مسکن ختم کر دیں گے۔ ابو نواس تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا، اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھیں۔ پھر اس نے ملتجی اور کپکپاتی اکھڑتی آواز میں کہا،
عمیر بن خزام کو رہا کر دیجئے، میں اسے یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا۔ اگر آپ لوگوں کو اس کی شہرت سے نفرت ہو گئی ہے تو میں اسے مراکش لے جاؤں گا، وہاں کے بربری مسلمان اسلام کے اس رجل عظیم کی عزت افزائی کریں گے۔ اگر ہماری قسمت میں مصر کے محاذ پر ہلاکوں کے آگے ایک مضبوط حصار قائم کرنا نہیں لکھا گیا تو ہم اپنے سب ساتھیوں کے ساتھ مراکش چلے جائیں گے، اور وہاں سے ایک نئے ولولے کے ساتھ ہم ہلاکوں سے ٹکرانے کے لیے نکلیں گے۔ ابو نواس کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو فرش پر گر گئے اور وہ خاموش ہو گیا۔ قمبر کو امید کی چمک دکھائی دی۔ اس نے ایک کاغذ پر اجازت نامہ لکھا اور اسے ابو نواس کو تھماتے ہوئے کہا، جاؤ عمیر سے بات کر لو، اگر وہ مسکن کو ختم کر کے مراکش جلا وطن ہونے پر رضامند ہو جائے میں اسے رہا کر دوں گا۔ میں نے داروغہ کے نام اجازت نامہ لکھ دیا ہے، وہ تمہیں عمیر سے ملنے کی اجازت دے دے گا۔ ابو نواس واپس مڑ رہا اور باہر نکل گیا۔ اس کا گرد آلود جسم کانپ رہا تھا اور کندھے پر رکھا ہوا اس کا انگوچھا بار بار ڈھلک جاتا تھا۔ قاہرہ کے قاضی تاج الدین اپنے دیوان خانے میں بیٹھے تھے کہ ایک سپاہی اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنے خود کا نقاب اپنے چہرے پر گرا رکھا تھا۔ یہ وہی خوبصورت اور گداز ہاتھوں والی لڑکی تھی جس نے یروشلم میں عمیر کے زخم پر پٹی باندھی تھی، منصورہ میں اسے شربت کی چھاگل پیش کی اور بغداد سے عمیر کو موت کی کشمکش سے نکال کر لائی تھی۔ ہاں، وہی حسین اور جفاکش لڑکی جو عمیر سے محبت کرتی تھی۔ وہ ان کے سامنے بیٹھتی ہوئی اپنی بھرپور اور مسحور کن سوانی آواز میں بولی، کیا آپ ہی شہر کے قاضی تاج الدین ہیں؟ تاج الدین نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرا ہی نام تاج الدین ہے، تم کس مقصد کے تحت میرے ہاں آئی ہو؟ اس گمنام لڑکی نے اس بار ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، انصاف طلب کرنے۔ کیسا انصاف؟ موت کے مسافروں کے سالار اعلیٰ عمیر بن خزام کی رہائی۔ تمہارا عمیر سے کیا تعلق ہے؟ کیا تم اس مجاہد کی بیوی ہو؟ مجھ بد نصیب کو ابھی یہ شرف حاصل نہیں، میں ان کی ایک ادنا کنیز ہوں۔ کیا تمہارا تعلق موت کے مسافروں کے مسکن سے ہے؟ نہیں، پھر تم عمیر کو کیسے جانتی ہو؟ میرا ان کا ازل سے ایک رشتہ و ناتا ہے۔ میرے عمیر کے جسم میں جو روحیں پھونکی گئی تھی وہ بھی پہلے سے ایک دوسرے کی شناس اور ہمدم ہوں گی۔ میں اور وہ ایک ایسے رشتے کی زنجیروں میں بندھے ہیں جنہیں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ میرے لیے یہ سب کچھ ہے کہ وہ میرے آقا ہے۔ تاج الدین نے بڑی شفقت سے پوچھا، تم کہاں سے آئی ہو بیٹی؟ تمہاری باتوں میں درد اور عمیر کے لیے بے پناہ خلوص ہے۔ لڑکی نے مغموم آواز میں کہا، میرا کوئی نام اور ٹھکانہ نہیں، مجھے ایک گمنام لڑکی ہی سمجھ کر بتا دیجئے کہ کس جرم کی پاداش میں عمیر کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تاج الدین نے بھاری آواز میں کہا، میں جانتا ہوں وہ بے گناہ ہے۔ میں نے اس سلسلے میں قمبر سے بات کی تھی لیکن وہ کسی صورت میں اسے رہا کرنے کو تیار نہیں۔ وہ لڑکی لمحہ بہ لمحہ پگھلتی اور روتی ہوئی آواز میں بولی، اگر اس کا کوئی جرم نہیں، اگر وہ بے گناہ ہے تو پھر کس طور اسے زندان کی تاریک کوٹری میں بند کر دیا گیا ہے؟ کیا اس عصیان میں کہ اس نے نوارد اور ویرانہ نورد ترکوں کو ساتھ مل کر یروشلم فتح کیا؟ کیا اس خطا میں کہ اس نے نیل کے ڈیلٹا کے کنارے فرانسیسی فوج کے بحری جہازوں کو آگ لگا دی تھی جب رکن الدین بیبرس نے اسے مدد کے لیے پکارا تھا؟ یا میں یہ کہوں کہ اسے مصر کے لیے دمیات فتح کرنے اور لوئی نہم کی رست و کمک کو کاٹنے کی سزا ملی ہے؟ یا وہ منصورہ کی جنگ میں لوئی اور اس کے دونوں بھائیوں کو شکست دینے کے قصور میں پکڑ لیا گیا ہے؟ آخر میں کیا سمجھوں کہ قوم کے ایک مخلص، امین، جفاکش، مجاہد اور دشمن پر طوفانوں کی طرح چھا جانے والے جرنیل کو کیوں سیادوں نے دھوکے سے پکڑ کر آہنی پنجرے میں ڈال دیا ہے؟ تاج الدین نے دیکھا لڑکی کے آنسو بہ بہ کر فرش کو تر کر رہے تھے اور اس کی ہلکی ہلکی سسکیاں بھی سنی جا سکتی تھی۔ تاج الدین نے بڑی شفقت سے کہا، میں مجبور ہوں بیٹی، اس معاملے میں میرا کوئی بس نہیں چلتا۔ لڑکی سانپ کی طرح بل کھا کر اٹھی اور غصے میں سلگتی ہوئی آواز میں کہا، حیرت ہے قاہرہ کا قاضی بے بس اور مجبور ہے۔ تاج الدین شاید کوئی جواب دیتے پر لڑکی غصے میں پاؤں پٹکتی ہوئی تیزی سے باہر نکل گئی۔ وہ گمنام لڑکی دو گلیوں میں ہوتی ہوئی جب ایک کشادہ سڑک پر آئی تو اس نے دیکھا وہاں ابو نواس ایک طرف جا رہا تھا۔ لڑکی نے اس کے پیچھے تقریباً بھاگتے ہوئے اسے پکارا، ابو نواس،
ابو نواس! ابو نواس رک گیا۔ لڑکی بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور بڑی بے تکلفی سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ ابو نواس نے پریشانی اور حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ ہرگز نہیں، میں وہی لڑکی ہوں جو عمیر کو بغداد سے اٹھا کر لائی تھی جبکہ وہ زخمی تھا، اور حدیثہ شہر میں جب تم شہبان اور ریتا عمیر کو لینے آ گئے تھے میں وہاں سے کھسک گئی تھی۔ ابو نواس کے چہرے پر ہلکی ہلکی خوشی کی لہریں بکھر گئی۔ اپنے چہرے سے خود کا نقاب ہٹا دو، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میرے آقا کی محسن کون ہے؟ لڑکی نے خود کے نقاب پر احتیاطاً ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم جانو، عمیر نے بھی مجھے نقاب ہٹانے کو کہا تھا، لیکن میں نے ان کی منت کر کے انہیں مطمئن کر دیا تھا کہ میرے چہرے سے نقاب ہٹانا مناسب نہیں۔ جب میں نے عمیر کے سامنے نقاب نہیں اٹھایا تھا جو میرے آقا ہے تو تمہارے سامنے نقاب کیوں کر الٹ سکتی ہوں؟ مجھے ایک مناسب وقت کا انتظار ہے، جب وہ آئے گا میں اپنے چہرے سے نقاب ہٹا لوں گی۔ ابو نواس نے بڑی جستجو سے پوچھا، تمہیں کس طرف سے اس مناسب وقت کا انتظار ہے؟ اپنے آقا عمیر بن خزام کی طرف سے۔ ابو نواس پھر مسکرا رہا تھا، کیا تم میرے آقا سے محبت کرتی ہو؟ لڑکی نے بڑی بے باکی سے جواب دیا، ہاں میں ان سے محبت کرتی ہوں، ایسی محبت جو چاند اور ستاروں میں ہے، جو کنارے اور کشتی، تلوار اور مجاہد، نور و ظلمات اور صبح و شام میں ہے۔ جس طرح روشنی تاریکی کو اور تاریکی روشنی کو تلاش کرتی پھرتی ہے، جس طرح صبح شام اور شام صبح کا انتظار کرتی ہے، بالکل اس طرح میں عمیر کا بھی انتظار کرتی رہوں گی۔ لڑکی کی آواز ڈوبنے لگی۔ کشتی اور کنارہ روز ملتے ہیں، مجاہد روزانہ اپنی تلوار سے ملاقات کرتا ہے، چاند ستارے، تاریکی روشنی، صبح اور شام ہر روز ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، پر میری منزل ابھی جانے کتنی دور ہے۔ میں روز زمین سے گلے ملنے والے آسمان کے کناروں سے پوچھتی ہوں، بتاؤ میری منزل کہاں ہے؟ آسمان پر جھلملا کر سرگوشیاں کرنے والے ستاروں سے اپنی قسمت کا حال کہنے کی التجا کرتی ہوں، لیکن وہ خاموش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے میری بے بسی پر صرف مسکرا دیتے ہیں۔ میں آسمان کی طرف اٹھنے والی کاروانوں کی گرد سے، دریا یرون کے کنارے پہ وسط گھوڑوں کی سموں سے اور بیرون کی گنگناتی بےتاب لہروں سے اپنی منزل کا پتہ پوچھتی ہوں، لیکن کوئی بھی مجھے میری منزل کی طرف رہنمائی نہیں کرتا۔ میں ایک تپتے صحرا میں کھڑے تنہا درخت کی طرح اکیلی، بے بس، مجبور اور گمنام لڑکی ہوں۔ لڑکی خاموش ہو گئی اور نقاب کے نیچے ہاتھ ڈال کر اپنے آنسو پوچھنے لگی۔ ابو نواس اس کی حالت پر کٹ پیسا گیا اور بڑی ہمدردی اور شفقت سے پوچھا، اس وقت تم کہاں سے آ رہی ہو؟ میں عمیر کی رہائی کے لیے ایک التجا بن کر تاج الدین کے پاس گئی تھی، لیکن قاہرہ کا قاضی کہتا ہے وہ قمبر کے آگے بے بس اور مجبور ہے۔ ابو نواس نے پھر بڑی غمخاری سے پوچھا، تم کہاں رہتی ہو؟ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، تم اپنی کہو، کہاں سے قاہرہ میں داخل ہوئے اور اب کدھر جا رہے ہو؟ میں دمشق کے شمالی کوہساروں سے یہاں آیا ہوں، عمیر کی رہائی کے سلسلے میں قمبر سے ملا تھا، اس نے کچھ شرائط پیش کی ہیں اور کہا ہے اگر عمیر یہ شرطیں مان لے تو اسے رہا کر دیا جائے گا۔ اس نے مجھے عمیر سے ملنے کا اجازت نامہ دیا ہے تاکہ میں ان شرائط پر عمیر سے بات کروں۔ لڑکی نے بےتاب ہو کر پوچھا، کیسی شرائط؟ اس نے کہا ہے اگر عمیر اپنے مسکن کو ختم کرنے اور شام و مصر کی سرزمین سے جلا وطن ہونے پر آمادہ ہو جائے تو اسے رہا کر دیا جائے گا۔ کیا تم سمجھتے ہو عمیر اس شرائط کو مان لے گا؟ مجھے امید ہے میں عمیر کو یہ پیشکش قبول کرنے پر آمادہ کر لوں گا اور میں اسے یہاں سے نکال کر مراکش لے جاؤں گا۔ لڑکی نے بھرم ہو کر کہا، سنو، اگر عمیر نے ان شرائط کو قبول کرتے ہوئے اپنے مسکن کو ختم کر کے جلا وطن ہو کر مراکش جانا پسند کیا تو میں اس سے نفرت کرنے لگوں گی، ایسی نفرت جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ ابو نواس خاموش ہو گیا، کچھ سوچا اور دوبارہ بولا، میں عمیر سے ملنے زندان جا رہا ہوں، کیا تم میرے آقا سے ملنے میرے ساتھ چلو گی؟ میں ضرور تمہارے ساتھ چلوں گی۔ دونوں تیز سے چلتے ہوئے قید خانے میں آئے۔ ابو نواس نے دروغہ کے سامنے قمبر کا اجازت نامہ پیش کیا۔ دروغہ قمبر کا خاص آدمی تھا اور رکن الدین سے چپکرش کے بعد پہلے والے دروغہ کو معزول کر کے اسے یہ عہدہ دیا گیا تھا۔
दारोगा نے ابو نواز اور گمنام لڑکی کو عمیر سے ملنے کی اجازت دے دی اور احتیاطاً ان کے ساتھ کچھ سپاہی بھیج دیے جو دور کھڑے ہو کر ان دونوں کی نگرانی کرنے لگے تھے۔ ابو نواز لڑکی کے ساتھ اس کوٹلی کے پاس آیا جس میں عمیر بند تھا۔ ابو نواز کو دیکھتے ہوئے عمیر نے چونک کر پوچھا، تم یہاں کیسے آئے ہو؟ ابو نواز کے جواب دینے سے قبل ہی عمیر نے لڑکی کی طرف دیکھا اور پہلے سے کہیں زیادہ چونکتے ہوئے پوچھا، تم یہاں کب، کیسے اور کیوں آئی ہو؟ سسکتی ہوئی آواز میں لڑکی نے جواب دیا، میں آپ کی رہائی کے لیے التجا لے کر آئی تھی، لیکن قاہرہ میں کسی نے میری بات نہیں سنی۔ ابو نواز نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں آپ کی رہائی کے لیے قمبر کی طرف شرائط لے کر آیا ہوں۔ عمیر نے تیز نگاہوں سے ابو نواز کو گھورتے ہوئے پوچھا، کیسی شرائط؟ اس نے کہا ہے اگر عمیر اپنے مسکن کو ختم کرتے اور شام و مصر سے جلا وطن ہونے پر رضامند ہو جائے تو اسے رہا کر دیا جائے گا۔ عمیر نے غصیلے لہجے میں کہا، وہ بکواس کرتا ہے، میں مسکن کو ختم کرنے اور جلا وطن ہونے پر مرنے کو ترجیح دوں گا۔ ابو نواز نے پشیمان ہو کر کہا، میں یہ شرائط صرف آپ کی رہائی کی خاطر لایا ہوں، مجھے بتائیے میرے آقا میں کیا کروں؟ میں آپ کو جیل کے ان سلاخوں کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا۔ عمیر نے سرگوشی کی، آہستہ بولو، اگر ان کو پتہ چل گیا کہ میں نے شرائط ماننے سے انکار کر دیا ہے تو وہ تمہیں بھی گرفتار کر لیں گے۔ تم فوراً رکن الدین سے ملو، وہ تمہاری حفاظت کے انتظامات کر دے گا۔ وہ حلب سے قاہرہ پہنچ چکا ہے، یہاں جیل کے اندر رکن الدین کے حامیوں کی کافی تعداد ہے۔ ان کی باتوں سے کل شام میں نے اندازہ لگایا تھا کہ رکن الدین یہاں پہنچ چکا ہے۔ اب تم دونوں یہاں سے فوراً چلے جاؤ، ورنہ میری طرح تم بھی کسی تاریک اور گمنام کوٹلی میں ہوگے۔ ابو نواز نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، میں رکن الدین سے آپ کی رہائی کے متعلق گفتگو کروں گا، تم اسے کچھ مت کہنا، اگر وہ قاہرہ پہنچ چکا ہے تو خود ہی حرکت میں آ گیا ہوگا۔ سنو ابو نواز، اگر میں اس جیل کے جلاد کے ہاتھوں مارا جاؤں تو میرے بعد مسکن کے سالار اعلیٰ تم ہوگے اور شہبان تمہارا نائب ہوگا۔ کٹ مرنا پر قمبر کے کہنے پر اپنے مسکن کو ختم نہ کرنا۔ میں جانتا ہوں کہ تم میری باتوں پر عمل کرو گے کیونکہ تم بزدل نہیں ہو۔ اب تم یہاں سے چلے جاؤ اور رکن الدین سے ملنے کی کوشش کرو۔ ابو نواز اس لڑکی کے ساتھ جیل سے نکل کر تھوڑا دور ہی گیا ہوگا کہ کسی نے پیچھے سے اسے پکارا، ابو نواز، ابو نواز۔ وہ رک گیا اور مڑ کر پیچھے دیکھنے لگا۔ ایک ترک ان کی طرف آ رہا تھا۔ وہ جب قریب آیا تو ابو نواز نے پوچھا، تم نے مجھے پکارا تھا؟ ہاں، کس لیے؟ تم خطرے میں ہو اور قمبر کے حامی تمہیں فوراً گرفتار کر لیں گے۔ تم میرے ساتھ رکن الدین بیبرس کے پاس چلو، اس نے تمہیں بلایا ہے۔ ابو نواز نے اسے مزید کریدا، تم کون ہو؟ میرا نام زین بن زبیر ہے اور میں آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ رکن الدین سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ آپ مجھے ان کا ایک متحد خاص سمجھ لیں۔ متحد خاص؟ ہاں۔ پھر ہم دونوں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ تینوں جنوب کی طرف جانے والی سڑک پر بڑی تیزی سے لمحہ بلمحہ زندان سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ معزز سامعین، موت کے مسافروں کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔